حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بولی، میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنا شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو بولی کہ میں گندم پسوا کر لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ نے فرمایا، اس میں رونے کی کیا بات ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، جا اس سے فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، پر میں کس طرح ہوا سے معاملہ کروں۔ پھر اپنے خادم سے کہا، 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کر دو۔ بڑھیا اناج لے کر جا رہی تھی، راستے میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دریافت کیا، اس نے بتایا، بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، میں وہ لیے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا اور گزارش کر کے مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہوا اور سوچنے لگے کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کہ کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کم سن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنائے تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، سوائے سلیمان کے کوئی دوسرا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ نے سلیمان کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی ہو۔ ہوا نے جواب دیا، اللہ کا حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا، اس بارے میں جو معلوم ہے مجھے بتا۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے اللہ، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا، مجھے حکم ہوا کہ میں اس بڑھیا کا آٹا اڑا کے کشتی کا سوراخ بند کر دوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی، اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان کو شاباش دی، کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ شکریہ۔